وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم. موجودہ بحران میں جہاں بہت سی زندگیاں متاثر ہوئی ہیں، وہاں 2 کروڑ بے نور آنکھیں بھی آپ کی زکوٰۃ کی منتظر ہیں. اگر ان آنکھوں کا بر وقت علاج نہ ہوا تو یہ ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں ڈوب جائیں گی. کیا آپ LRBT کا ساتھ دے کر ان کی بینائی کا وسیلہ بنیں گے؟ ونس اگین جی السلام علیکم اینڈ فرام LRBT آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر شہاب الحسن صاحب، آئی سرجن ہیں آپ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ہیں، بہت شکریہ فار بینگ ہیئر. اور میرے ساتھ اسکائپ پہ اس وقت موجود ہیں، آپ چیئر پرسن ہیں فار LRBT، نجم الثاقب حمید صاحب. السلام علیکم سر. السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ اللہ کا شکر سر، آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بہت کرم ہے جی، میں تو بڑے ہیپی. اچھا، تو ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں سر، یہ بتائیے یہ کووڈ-19 کی وجہ سے کوئی ڈفرینس آیا ہے LRBT کی خدمات میں، یا کچھ فاصلے بڑھے ہیں یا کچھ زیادہ ہو گیا ہے؟ نہیں دیکھیں جی، آپ کو معلوم ہے نا کہ گورنمنٹ نے الیکٹیو OPD الیکٹیو سیریز کو بند کرا دیا تھا. جی بالکل. تو ہمارا سارے ٹو کلوز ایکسیپٹ if you are running. ہم نے وہ ایک ایمرجنسی سیٹ ہمیشہ ہی ہوتا ہے، وہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، وہ کھلی ہوئی تھی ایمرجنسی. اور اس کے علاوہ ہم نے وہ ٹیلی میڈیسن بھی شروع کر دیا تھا فار پیشنٹس who wanted to call either on telephone or otherwise on اسمارٹ فون. تو وہ چیز ہو رہی تھی. لیکن ریسنٹلی دیر از اے سپریم کورٹ ججمنٹ جس میں یہ کہا گیا ہے، آئی تھنک گلزار صاحب اس کو بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے، کہ کہا گیا کہ جی یہ الیکٹیو ڈیزیزز کو بھی آپ ان کا بھی OPD اور سرجری کھلوا دیں، بٹ پرووائڈیڈ یو ٹیک اپروپریٹ ایکشن فار سوشل ڈسٹینسنگ. تو ہم اس کو بس اب اس کے مطابق انڈر دس ججمنٹ ہم اپنے ہسپتالوں کو کھولنے والے ہیں. نیکسٹ ویک سے وہ کھل جائیں گے. وی گوئنگ ٹو اسٹارٹ وتھ 2 اینڈ دین وی slowly and gradually cascade down to our entire hospitals which are 19 in number. انشاءاللہ. سر ایک سال میں آپ لوگ قریباً کتنے لوگوں کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے علاج کے لیے کتنی رقم درکار ہوتی ہے؟ دیکھیے جی، ہمارے لگتے ہیں یہ ہمارے 32 لاکھ لوگوں کا ہم علاج کرتے ہیں جی اپنے ہاسپٹلز اور آئی کیئر کلینکس میں. اور اس کے لیے ہمیں انکلوڈنگ وہ اکوپمنٹ کا ریپلیسمنٹ کا پیسہ، کیپٹل ایکسپینڈیچر کا پیسہ، ہمیں 1.5 ارب روپے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا حمید صاحب، ایک تھوڑا سا مجھے فیور اگر کریں، تھوڑا سا ٹلٹ کیجیے گا اوپر کی جانب اپنے فون کو تاکہ ہم آپ کو پراپرلی دیکھ سکیں. اب ناؤ اٹس فائن. اف یو دس ایبسلیوٹلی فائن. پرفیکٹ. آپ مجھے نظر آ رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. اچھا، 1984 میں سر یہ ادارہ شروع ہوا تھا، کبھی مشکلات آئی ہیں اس ادارے میں؟ چلنے میں مشکلات آئی ہیں؟ کچھ انکاؤنٹر کیا آپ نے؟ آپ لوگ مسلسل چلتے رہیں؟ دیکھیے وہ جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں جرنی، the journey to your goal is always difficult، آسان نہیں ہوتی. ہم نے شروع کیا تھا ایک موبائل یونٹ سے جو ہم نے ٹنڈو باغوں میں بیس کیا تھا. پہلے سال کے اندر ہم نے 12,000 پیشنٹس کا علاج کیا. ماشاءاللہ. اب ہم کرتے ہیں ہر سال 32 لاکھ لوگوں کا. وہ ایک موبائل یونٹ سے اب ایک جال بچھا ہوا ہے سارے پاکستان کے اوپر، 19 اسپتالوں کا اور 58 کلینکس کا. اور ہر روز تقریباً ہم 10,600 لوگوں ہمارے وزٹ ہمارے ہسپتال اور کلینکس میں آتے ہیں، جن میں 1000 سرجریز بھی ہم لوگ کرتے ہیں، پرفارم کرتے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا ایک بار بتائیے ڈاکٹر صاحب، کس طرح سے لوگ مدد کر سکتے ہیں آگے آ کے؟ LRBT کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ آئی نو یہ علاج بہت مہنگا ہوتا ہے اور اوبیسلی آپ کو ایک سال کے لیے ایک مخصوص رقم درکار ہوتی ہوگی، تو عام آدمی کس طرح سے LRBT کی مدد کر سکتا ہے؟ دیکھیے سب سے زیادہ ضروری تو یہ دیکھیے، کیونکہ ہمارے چارج ہم کچھ نہیں کرتے. غریب آدمیوں کو ایبسلیوٹلی فری آف کاسٹ، چاہے وہ مستحق ہوں چاہے وہ ان افورڈنگ ہو،
उनको एब्सोल्युटली 100% उनका मुफ्त इलाज होता है। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा चीज़ें जो हमें सबसे ज़्यादा है वो है हमारे लिए एक्चुअल फंडिंग, ज़कात और अतियात। उसके बगैर हम चल नहीं सकते, दैट्स आवर लाइफ ब्लड। लेकिन इसके अलावा भी अच्छा, डॉक्टर साहब का जो स्काइप है वो मुतासर हुआ है, आई एम रियली सॉरी सर। आपसे फाइनली किस तरह से लोग आपको आ सकते हैं, किस तरह से आपसे पूछ सकते हैं, कैसे लोग आप तक पहुंच सकते हैं? देखिए, इसमें एक तो सर ने पहले ही मेंशन कर दिया कि आजकल तो टेली मेडिसिन का चल रहा है, जो प्रॉब्लम उनको हम फेस कर सकते हैं वो हमें फ़ोन आप कर लोग रहे हैं। टेली मेडिसिन कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कर रहे हैं। इसके अलावा LRBT जैसे उन्होंने सर ने मेंशन किया कि तकरीबन टोटल 19 हॉस्पिटल्स हैं पूरे पाकिस्तान में एंड अराउंड 58 आई केयर सेंटर्स। ठीक है। उसकी स्ट्रक्चर ऐसा है कि विद इन 3 आवर्स ड्राइव कोई भी पाकिस्तानी जो इंडिविजुअल है वो एक्सेस कर सकता है हमारी ब्रांच को किसी भी। डॉक्टर साहब एक सेकंड, मैं एक ब्रेक लेके डॉक्टर साहब को दोबारा इनवाइट कर दूं या हम लोग एक ब्रेक और दे सकते हैं, या अभी इसको मुझे रैप करना है? मुझे बता दीजिएगा, अगर एक ब्रेक और दे सकते हैं तो मुझे बता दीजिए। कैन वी ओके डॉक्टर साहब प्लीज़ स्टे पुट, एक ब्रेक हम उसके बाद और लेते हैं मजीद, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरह से लोग आप तक पहुँचें और इलाज करवाएं। वो लोग जिनको आंखों के प्रॉब्लम है, आज उनके लिए बड़ा सुनहरी मौका है। मेरे पास LRBT की तरफ से लोग मौजूद हैं जो आपको बताएंगे कि अगर आपकी आंखों का कोई इशू है तो आप किस तरह से LRBT पहुँच सकते हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं ब्रेक के बाद। या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबद मौला या सल्ली व सल्लिम। ऑलराइट जी, आई एम विद डॉक्टर शहाब फ्रॉम LRBT। डॉक्टर साहब जी बताइए, अगर वो लोग जो बीमार हों वो कैसे आप तक आ सकते हैं? देखिए, इसमें 2 तरीके हैं, या तो पेशेंट हमारे तक आए, मेन सेंटर जो हमारे कराची में 2 हैं, एक तो बड़ा सेंटर जो कोरंगी में, दूसरा नॉर्थ कराची में। इसके अलावा हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर टीम्स हैं जो टोटल 20 तकरीबन हमारे पास प्राइमरी हेल्थ केयर आई सर्विसेज हैं कि जो वहाँ पे जाके ज़ईफ़ लोगों का भी मुआयना करते हैं, मोतिये के लोगों को स्क्रीन आउट करते हैं और इसके अलावा जो बीमारियाँ हैं वो देखते हैं, और इसके अलावा बच्चों के स्कूल्स में, मदरसों में जाकर भी वो बच्चों को स्क्रीन करते हैं, और वहाँ से फिर पेशेंट फ़िल्टर होकर हमारी मेन यूनिट जो है, चाहे वो कोरंगी हो चाहे नॉर्थ कराची हो, वहाँ पर आके अपना इलाज मुकम्मल मुफ्त इलाज करा सकते हैं। और फ़र्ज़ करें कि पूरे पाकिस्तान में आप लोग 19 अस्पताल हैं? टोटल 19 हॉस्पिटल। टोटल 19। और वो किन किन जगहों में है? कोई मेजर शहर है? जनाब, कराची से लेके और काला किले, ओडी ग्राम, मतलब मैं आपको एक्सट्रीम एंड्स बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं बीच में घंबट है, पसरूर है, सिंध, पंजाब। और अगर किसी के पास डॉक्टर साहब ज़राए ना हो देने के, आपको पैसा देने के ज़राए ना हो, तो इट्स ऑल फ्री? जी डेफिनेटली इसका मुआयना, उसकी इन्वेस्टिगेशंस, ट्रीटमेंट, उसके अलावा उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट हो चाहे सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हो, इट्स कम्प्लीटली फ्री। तो डॉक्टर साहब उसका तरीक़ेकार क्या था? वो आपके पास आए तो फिर क्या वो ज़कात का कोई फॉर्म भरते हैं या कोई और चीज़ होती है, क्या होता क्या है? जी, जब वो आते हैं हमारे पास तो पूरे मुआयने के बाद उनको आगाह कर दिया जाता है कि हमारे पास 2 सिस्टम है, अगर तो काबिल इस्तात हैं, दे सकते हैं तो उनकी मर्ज़ी जितना डोनेशन देना चाहें दें, अदरवाइज़ इज़ कम्प्लीटली फ्री, और सिर्फ वो साइन कर देते हैं कि जनाब हम इसके मुस्तहिक हैं, उनका इलाज पे हो जाता है। ठीक है। अच्छा, जैसे बहुत सारे लोग इस बात में रिलक्टेंट होते हैं, वो ये कहते हैं पता नहीं हम क्वालिफाई करेंगे नहीं करेंगे, और बीमारी वो बढ़ा लेते हैं, तो क्या उन्हें एक लम्हे भी सोचना चाहिए? मैं आपके लिए भी पूछ रहा हूँ और आपके लिए भी कह रहा हूँ कि खुदा का वास्ता बिल्कुल मत सोचिए। अगर आपको आँखों का कोई भी इशू है, आँखें बहुत बड़ा आती हैं, बहुत बड़ी नेमत हैं, उसको अवॉइड मत कीजिए, फ़ौरन जाके LRBT से रब्ता कीजिए। लेकिन ऐसा अक्सर देखने में आया है कि लोग अवॉइड करते हैं इसको। जनाब, अवॉइड उसकी 2-3 वजूहत होती हैं। एक तो रिलक्टेंसी है बिकॉज ऑफ कम्युनिटी, ठीक है, कि घर के बहुत से लोग जो हैं मुख्तलिफ मशवरे देते रहते हैं कि ये करवा लो, और बेसिकली उन मशवरों पे आप अमल तमाम कीजिएगा उस वक्त जब अपना मुआयना मुकम्मल तौर पे करवा लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट इशू ये है कि जो LRBT का गोल भी ये है कि किसी की नज़र इस वजह से ज़ाया ना हो कि वो अफोर्ड नहीं कर पाता। तो हॉस्पिटल के अंदर अगर वो आके, अगर आप सिर्फ बच्चों की मिसाल ले लीजिए तो हमारे हॉस्पिटल में एक पूरा फ्लोर सिर्फ बच्चों का है, और उसमें रोज़ाना के 150 सिर्फ बच्चे आ रहे हैं एवरी डे। मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारे एवरी डे सिर्फ कोरंगी की ब्रांच का बता रहा हूँ आपको, तकरीबन 1200-1300 मरीज़ OPD का है, और ऑलमोस्ट एवरेज। तो अभी जब डॉक्टर साहब ये कोविड-19 हुआ था तो फिर मरीज़ों ने आना छोड़ दिया था? छोड़ा नहीं। इसमें डेफिनेटली उसमें हमारे पास रोज़ाना की बेसिस पे 24 आवर्स ड्यूटी है। उसमें हमारे पास रोस्टर के हिसाब से डिफरेंट डॉक्टर्स भी मौजूद होते हैं। बच्चों के लेज़र्स होते हैं, वो तक हमारे हॉस्पिटल में अभी भी किए जा रहे हैं, और इसके अलावा बच्चे और बड़े जो भी हों एमरजेंसी बेसिस पे या किसी और वजह से, इवन ट्रॉमा भी पेशेंट्स आ रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड हॉस्पिटल की तरफ से 24 आवर्स पे की जा रही है। अच्छा, एक मेरा इशू छोटा सा ये है कि अब हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोग घरों में रह गए जी, और ज़ाहिर उन्होंने इलाज नहीं करवाया जी, और उनकी सिचुएशन जो है वो वर्सन हो गई है। एब्सोल्युटली। तो उसका ज़िम्मेदार कौन है?
یہ بڑا کنٹروورشل سا پوائنٹ ہے. اس کی ایک میں بتاؤں وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مستحق، اور مستحق سے میری مراد وہ جو واقعی ہاسپٹل پہنچنے چاہیے، وہ بیکاز آف لاک ڈاؤن، بیکاز آف پرابلمس، بیکاز آف بیریئرس کی وجہ سے ہمارے ہاسپٹل نہیں پہنچ پا رہے ہیں. ان کے لیے بھی کیمپس وغیرہ لگائے جاتے ہیں جن تک ان سے سروسز پرووائڈ کی جائیں. اس کے علاوہ جو پرانے پیشنٹس اپنے ریکارڈ لے کے ہاسپٹل آتے ہیں تو ان کو تمام ویسے ہی پرووائڈ کی جاتی ہیں سروسز، کیونکہ ہاسپٹل کا اسٹاف تو آ رہا ہے. انویسٹیگیشنز ہمارے رومز بھی کھلے ہوئے ہیں. جی بالکل، انویسٹیگیشنز رومز بھی کھلے ہوئے ہیں، لیزرز روم بھی کھلے ہوئے ہیں. جو پیشنٹ سمجھتا ہے کہ واقعی اس کو ضرورت ہے وہ ضرور ہاسپٹل کی طرف آئے. میں یہ پیغام آپ سب کو دینا چاہتا ہوں کہ پلیز گھر پہ نہ بیٹھے رہیے یہ سوچ کے کہ ہسپتال بند ہیں. دنیا کا کوئی ہاسپٹل فی الحال اس وقت بند نہیں ہے. آپ کی سروسز کے لیے ہم بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں. سر اسپتال تو بند نہیں ہے، لیکن کل کا میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. کل کچھ لوگوں نے ایک جگہ مجھے روکا، اینڈ دین آف کورس دے لیٹ می گو، کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. لیکن بہت سارے لوگوں کو وہ سائڈ میں لگا لیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، اسپتال نہیں جا رہے ہیں. تو وہ لوگ اس ڈر سے بھی نکلتے نہیں ہیں کہیں اٹھا کے بند نہ کر دیا جائے. یہ بھی آپ نے جو پروگرام شروع کیا تھا نا وہ دوغلے پن والی بات، تو اب میں واپس اس پہ جانا چاہوں گا. تو میں مجھ سے زیادہ بہتر آپ اس پہ کہہ سکیں گے کہ ہم ابھی تک یہی نہیں سمجھ پائے کہ واقعی مستحق کون ہے. اور اگر میں اپنا کام صحیح طور پہ ادا کر لوں تو ہو سکتا ہے کہ بہت سی جو رکاوٹیں معاشرے کی ہم پر آ رہی ہیں وہ دور ہو جائیں گی، وہ ختم ہو جائیں. اوہ وی لو یو اینڈ وی آر ریئلی پراؤڈ آف یو. مجھے بتائیے کہ کس طرح سے کون سی ایسی برانچ ہے جس میں جا کے، یا کون سا ایسا بینک ہے جس میں جا کے LRBT کے لیے ڈائریکٹلی فنڈس کیے جا سکتے ہیں؟ جناب ہر برانچ کے اندر وہاں پہ فنڈس ہمارے پاس باکسز موجود ہیں. آپ وہاں بھی آ کے دے سکتے ہیں. اگر آپ زیادہ اماؤنٹ دینا چاہیں تو ہمارے آفسز میں آ کے دے سکتے ہیں. ادروائز ایک نمبر ہمارا ہے یونیورسل ایکسیس نمبر 080044441. آپ اس پہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا ہیڈ آفس جو ہے وہ DHA میں بھی موجود ہے. اس یونیورسل ایکسیس نمبر سے بھی آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. آپ نے زیادہ سے زیادہ LRBT کو فنڈز دینے ہیں اور آگے آنا ہے. اور اگر خدا نہ کرے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی طبیعت خراب ہے یا آپ کی آنکھوں کا کوئی پرابلم ہے جس کو آپ کو ڈیل کرنا ہے اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ایک لمحے کو بھی نہیں سوچیے، بالکل نہیں سوچیے کہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے. LRBT ایک ایسا ادارہ ہے جو 1984 سے پاکستان کی خدمت کر رہا ہے، پاکستان کے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے. جیسے کہ انہوں نے بتایا اب وہ سالانہ آپ کے کتنے آپریشنز ہوتے ہیں؟ تقریباً 1000. سوری میں آپ کو بیسس بتا رہا ہوں. پر ڈے ہماری سرجری 1000 ہے. پر ڈے آل اوور پاکستان 365 دن ہوتے ہیں، اور 365 دنوں میں ہر روز 1000 آپریشنز LRBT انجام دیتا ہے. جی، چھوٹے یا بڑے، بالکل چھوٹے یا بڑے. تو پلیز میک شور کریں کہ اب آپ کے پاس کوئی ایسی ریزن نہیں ہے کہ آپ LRBT نہیں جا سکتے. انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ پیسے افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے یہ سوچنے کی کہ آپ علاج نہیں کروا سکتے. آپ سمپلی ان کے پاس جائیں. ان کے پاس ایسی چیزیں اویلیبل ہیں، زکوٰۃ کے فارمز اویلیبل ہیں، باقی چیزیں اویلیبل ہیں، وہ آپ کی ضرور ٹیک کیئر کر لیں گے. آج کل پاکستان میں کس چیز کو آپ نے بہت زیادہ دیکھا ہے؟ کیا چیز پریولنٹ ہے پاکستان میں آنکھوں کی بیماریوں کے حوالے سے؟ کیا موتیا بہت زیادہ ہے؟ موتیا تو جی آخر تک چلے گا. ٹھیک ہے، جیسے بال سفید ہوں گے ایسے موتیا ہوگا. لیکن جہاں اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، میرا مین کنسرن بچے ہوتے ہیں. کیونکہ بچوں میں دو باتیں، بچوں میں جو ریکوری ہوتی ہے وہ تھوڑی سلو ہوتی ہے، اور بچوں میں جو بیماری ہوتی ہے اس کا جو ڈیمیج ہوتا ہے وہ کمپیریٹیولی زیادہ تیز ہوتا ہے اور سیویرٹی بھی زیادہ ہوتی ہے. تو بچوں میں ایک تو یہ چشموں کے نمبر کا جو ہے یہ بہت زیادہ گیجٹس کی وجہ سے ہمارے پاس آ گیا. دوسرا اس کے علاوہ یہ کہ بچوں میں آنکھ کے ٹیومرز بھی ہوتے ہیں. اچھا، آپ میرے پاس مارننگ شو میں تشریف لائیے گا اور میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا آنکھوں کی نظر جب کمزور ہو جاتی ہے کیا اسے بالکل ختم کیا جا سکتا ہے اس کمزوری کو، اور کیا ہم دوبارہ سے ویسے ہی دیکھ سکتے ہیں جیسے ایک زمانے میں دیکھا کرتے تھے؟ 6/6 ہو سکتی ہے کبھی ہماری نظری. میں آپ سے ضرور پوچھوں گا. تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ. پلیز میک شور کہ آپ LRBT کی ضرور مدد کریں. یہ آپ کا ادارہ ہے. 1984 سے اب تک پاکستان کے لاکھوں لوگوں کی اس نے خدمت کی ہے، کروڑوں لوگوں کی خدمت کی ہے. 1000 آپریشنز ڈیلی کرتا ہے. اسے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. اس رمضان LRBT کو یاد رکھیں. بریک کے بعد